إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، صفر المظفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور اس مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا. مکہ میں جب سرزمین مکہ مسلمانوں پر تنگ ہو گئی اور مشرکین نے ظلم کی انتہا کر دی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا. اگرچہ حبشہ بھی کوئی دارالاسلام نہیں تھا، اسلام کا مرکز نہیں تھا، لیکن بعد میں وہ اسلام کا بہت بڑا مرکز بنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کی اجازت دی، وہ اس وجہ سے کہ وہاں کا بادشاہ نجاشی بہت ہی نرم مزاج تھا. مزاج کی نرمی اور اخلاقیات کو بھی دیکھا جاتا ہے. بہت سارے لوگ مزاج کے بہت سخت ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے بھی ہوں، مزاج کی سختی کی وجہ سے وہ دور ہوتے ہیں، اور کئی بہت سارے ایسے غیر بھی مزاج کی نرمی اخلاق کی اچھائی کی وجہ سے وہ قریب ہوتے ہیں. تو اس بات کو دیکھا جاتا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت سارے واقعات نجاشی کے بارے میں سن چکے تھے کہ وہ نرم مزاج آدمی ہے، کسی کی باتوں میں آنے والا نہیں ہے، اصول پسند ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہجرت حبشہ کی طرف کرنے کا حکم فرمایا. ہجرت کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اسلام پر اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ایسی جگہ پر ہجرت کرنا جہاں شاعر اسلام پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو اور اس کے اندر رضا اللہ کی ہوگی. جس جگہ پر اسلام کی توہین شروع ہو جائے، عبادات کرنے کی اجازت نہ ملے، اسلام پر چلنے میں سختی ہو، شاعر اسلام کی عزت اور احترام نہ ہو، تو وہاں سے مسلمان کو ہجرت کرنے کا حکم ہے. ان ارضی واسعۃ فیہا فاعبدون، اے میرے بندو میری زمین وسیع ہے، پھر تم جہاں چاہو جا کر میری عبادت کرو. عبادت کو نہیں چھوڑنا، علاقہ چھوڑ دینا ہے. وہ سرزمین مکہ جس کو بابرکت شہر کہا گیا ہے، جس کے اندر بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہے، اور جس شہر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدا ہوئے ہیں، بچپن گزارا ہے، 40 سال کی زندگی گزاری ہے، نوجوان ہوئے ہیں، اتنا عرصہ گزارا ہے، جہاں آپ کا خاندان ہے، جہاں آپ کے رشتہ دار ہیں، جہاں آپ کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن وہاں چونکہ اسلام کے عبادات پر کھلا عبادت کرنے کی کوئی اجازت نہیں تھی، اس وجہ سے وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم آیا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کے لوگ تشریف لے آئے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں تشریف لانے کی دعوت دی، اور ادھر سے اللہ کی رضا بھی کی اور ادھر سے اجازت بھی دی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا چھپ چھپا کر جس انداز سے بھی ہے ہجرت کرنے کے لیے نکلو یہاں سے، اور مدینہ پہنچنا ہے. تو صحابہ کرام ہجرت کرنے کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی. اپنے کاروبار کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اپنے احباب کو بھی چھوڑ رہے ہیں، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں. کتنا بڑا یہ مسئلہ ہے، کتنا بڑا اہم اور سنگین ترین مسئلہ ہے اپنے علاقے اور کاروبار کو چھوڑنا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا
اور اللہ رب العزت نے ہجرت کو اس انداز سے بیان فرمایا، ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا۔ فرمایا اگر ان میں سے کسی کو موت آتی ہے، وہ لوگ جن کو موت آئے اور فرشتے ان سے پوچھیں کہ تم نے یہاں سے ہجرت کیوں نہیں کی، تو وہ کہیں کہ ہم تو بڑے مجبور تھے اور ہم یہاں سے ہجرت کر کے نہ گئے، تو فرشتے ان سے پوچھیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اللہ نے تمہیں حکم نہیں کیا ہجرت کرنے کا؟ کیوں ہجرت نہیں کی؟ اللہ کا حکم ہے ہجرت کرنے کا، یہ ہجرت کرنا فرض تھا اور بڑی سختی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دی اور حکم فرمایا، اور رفتہ رفتہ صحابہ کرام ہجرت کرتے رہے، جاتے رہے، اور یہ بھی ہوا کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا اور ان کے پاس وہ راستہ بھی جانتے تھے اور ان کے پاس ذات سفر بھی موجود تھا، کوئی ان کو شرعی عذر بھی نہیں تھا، اور انہوں نے وہاں سے ہجرت نہیں کی، اپنے ایمان کو چھپا کر یہاں رہ گئے۔ اور پھر غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوئی، اور پھر مشرکین اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے زبردستی ان کو ساتھ لے گئے، اور وہ صحابہ کرام کی تلواروں اور تیروں کا نشانہ بنے، اور وہ وہاں قتل کر دیے گئے۔ جب صحابہ کرام کو پتہ چلا یہ تو ایمان والے لوگ تھے، تو صحابہ کرام استغفار کرنے لگے، پریشان ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی سرزنش فرمائی، اور جب اللہ کا حکم تھا انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ اللہ کا حکم تھا ہجرت کیوں نہیں کی؟ ان کو ہجرت کرنے کا حکم تھا، ہر حال میں ہجرت کر، یہ ان کی غلطی ہے، کوئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یعنی ان کی موت بھی پھر ان مشرکین کے ساتھ آ گئی۔ دیکھیں اتنی بڑی سختی کے ساتھ جب یہ آیت اتری تو حضرت جندب بن حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے، بزرگ تھے، عمر رسیدہ تھے، بیمار تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، کہنے لگے اللہ کا حکم ہے ہجرت کرنے کا، اور میں مدینہ کا سفر بھی جانتا ہوں، لہذا جو سفر نہیں جانتا مجبور ہے، اس کو تو جو مجبور و معذور کو اجازت ہے، لیکن میں جانتا ہوں اگر مجھے موت آ گئی میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، جلدی کرو میرے بیٹوں کو یہاں سے اٹھاؤ، میری 4 پہی کو مدینہ لے جاؤ۔ تو ان کے بیٹوں نے ان کا حکم مانا اور ان کی 4 پہی کو اٹھا کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک مقام پر پہنچ کر وہ دنیا سے ان کی روح پرواز کر گئی اور دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کی عظمت کو بیان فرمایا قرآن مجید میں، فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ جس نے ہجرت کی اور راستے میں ان کو موت آ گئی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر حال میں اجر دینا ہے، اور اللہ کے ہاں اجر پانے والے لوگ ہیں، اللہ کے ہاں ان کی یہ محنت مقبول ہے۔ تو ہجرت کرنے کا اتنا سختی کے ساتھ حکم تھا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گھر بار کو چھوڑنا، علاقے کو چھوڑنا، وطن کو چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، یہ اگرچہ مشکل ترین تھا، اس سے بڑی مشکل ہجرت کرنے کے لیے کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ مشرکین ہجرت کرنے نہیں دے رہے تھے، مشرکین بھی پکڑ پکڑ کر باندھ رہے تھے، جس کے بارے میں ان کو پتہ چلتا کہ فلاں آدمی ہجرت کر کے جا رہا ہے، وہ جا کر پکڑ لیتے اور اس کو پٹائی کرتے، اس کو باندھتے، اس کو جانے نہ دیتے۔ یہ الگ ایک پریشانی تھی، وطن کو چھوڑنا، علاقے کو چھوڑنا، کاروبار کو ختم کرنا، سب کچھ قربان کرنا، یہ الگ بات تھی۔ اس سے بڑھ کر یہ بات تھی کہ مشرکین ڈھونڈ رہے تھے کون ہے ہجرت کر کے آتا ہے، اس کو پکڑیں اور اس کو باندھیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رومی تھے نا، روم کے رہنے والے تھے، وہ مکہ کے اندر آئے ہوئے تھے اور وہ یہاں کاروبار کر رہے تھے، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ جب وہ ہجرت کر کے جانے لگے تو مشرکین نے ان کو گھیر دیا، کہنے لگے تو روم سے آیا تھا، کلاش تھا، مفلس تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تو نے سب کچھ ہمارے شہر سے کمایا ہے، لہٰذا آپ یہاں سے کوئی چیز ہم آپ کو لے کر نہیں جانے دیں، اگر جانا ہے تو سب کچھ یہاں چھوڑ کر جانا۔ انہوں نے اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ دیا، اللہ کے ساتھ سب کچھ۔
ایک ہی لباس میں وہ وہاں سے تشریف لے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا لے کر گئے اور سب کچھ چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، پیسہ چھوڑ دیا، گھر سب کچھ قربان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کو اطلاع ملی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صہیب نے سب کچھ دے کر بھی سب کچھ پا لیا، سب کچھ دے کر بھی سب کچھ پا لیا۔ اللہ جب راضی ہو گیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو کیا اس کو پریشانی؟ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، اتنی بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ دونوں ہجرت کر کے جانے لگے تو مشرکین کو پتہ چلا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب حضرت ہشام جو تھے وہ نکل گئے، حضرت عیاش ان کے ہاتھ میں آ گئے اور انہوں نے حضرت عیاش کو تو باندھ لیا، اور جو ہشام جا رہے تھے ابو جہل نے ان کا پیچھا کیا، جاتے جاتے اس کو بہت غصہ تھا ہم سے کیوں نکل گیا، لہذا وہ مدینہ پہنچ چکے تھے اور اس لیے جا کر ابو جہل نے ان کو دھوکہ دیا، کہنے لگا تیری والدہ بہت بیمار ہے اور آخری وقت ہے، تڑپ رہی ہے تیری انتظار۔ تو ان کے آنکھیں بھر آئی، والدہ کی محبت یاد آئی، انہوں نے کہا چلو والدہ کی تماداری کر کے پھر آ جاؤں گا۔ واپس آئے تو راستے میں ابو جہل نے ان کو باندھ لیا اور بہت خوب پٹائی کرتا ہوا مکہ کی طرف لے گیا اور ان کو باندھ کے رکھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے تھے، فجر کی نماز میں دعا پڑھتے تھے ان کی رہائی کے لیے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی رہائی کا انتظام فرمایا۔ یہ صحابہ کرام پر مشکل ترین حالات آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ام سلمہ جن کے شوہر فوت ہوئے اور پھر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی، امہات المومنین میں سے ہماری ماں ہے وہ، اور وہ پہلے ان کا یہ نکاح دوسری جگہ پر تھا، تو شوہر بیوی دونوں ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ جب باہر نکلے تو حضرت ام سلمہ کے رشتہ دار الگ آ گئے اور ان کے شوہر کے رشتہ دار الگ آ گئے، کہنے لگے ہم تو آپ کو نہیں جانے دیں، اور شوہر نے کہا میں تو جا رہا ہوں، میرا کوئی راستہ روکے تو پھر دیکھتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کو انہوں نے یہ کہہ کر پکڑ لیا یہ تو ہماری بیٹی ہے، ہمارے خاندان سے، یہ بچہ بھی ہمارے خاندان سے، ہمارا خون ہے، ہم اس کو کیوں جانے دیں، ہم اس کو کیوں ضائع ہونے دیں۔ ان کو باندھ کے پکڑ لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان رہتی تھی اور بہت دعائیں فرماتی تھی۔ آخر کار ایک موقع ایسا بنا کہ وہ وہاں سے نکل پڑی اکیلی۔ مکہ سے مدینہ آج بھی اگر دیکھیں تو سارے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اگر یہ روڈ نہ ہو تو مدینہ کسی کو ملے ہی نہ، اتنا دور اور اتنا خاردار خار راستے ہیں، اتنے دشوار راستے ہیں۔ راستے میں جا رہی تھی، حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور بچہ بھی ان کے ساتھ تھا، چھوٹا سا بچہ، اکیلے سفر کر رہی تھی۔ حضرت عثمان نے دیکھا تو قریب آ کر پوچھا کون ہے آپ، کہاں جا رہی ہیں، آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ انہوں نے کہا لا واللہ، اللہ کی قسم میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، یا یہ بچہ ہے یا اللہ ہے۔ حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سواری کی رسی میں مہار پکڑ لی اور پکڑ کر ان کو مدینہ لے گئے۔ اس انداز سے صحابہ کرام اور صحابیات نے ہجرت کی۔ تو ان کی ہجرت کی بدولت، ان کی ہجرت کی محنت کی وجہ سے دیکھیں آپ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی۔ یہ بھی تو ایک سعادت ہے نا، یہ ان کی وہی محنت کی سعادت تھی جو اللہ رب العزت نے ان کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ امہات المومنین میں سے بات کی۔ تو اس انداز سے ہجرت کرنے کے لیے صحابہ کرام نے محنت کی، صحابیات نے محنت کی، بہت مشکلات جھیلی، بڑی مشکلات برداشت کر کے سب کو چھوڑ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو آپ روک چکے تھے کہ آپ رکیں، جب اللہ کا حکم آئے گا پھر ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو روکا ہوا تھا کہ جب میں یہاں سے جاؤں گا تو آپ میری امانتیں، آپ حیران ہوں گے اس بات پر، جو مشرکین اتنی بڑی دشمنی کر رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے ہیں، آپ کے دشمن ہیں، ان بدبختوں کی حالت آپ دیکھیں، صادق اور امین بھی آپ کو کہتے ہیں اور اپنی امانتیں بھی آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ اگر ان کا یہ مشن تھا کہ ہم نے ان کو قتل کرنا ہے، ان کو ہم مانتے نہیں ہیں، ہم ان کے مخالف ہیں، تو امانتیں تو اپنی واپس لے جاتے۔
لے لیتے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس امانتیں رہیں گی، جب تک یہ ہمیں امانتیں نہیں دیں گے تو یہیں ٹھہرے رہیں گے، یہاں سے نہیں جائیں گے۔ یہ بھی اتنا بڑا ان کا عقیدہ اور ذہن تھا، ادھر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی مخالفت بھی تھی۔ دارالندوہ میں مشرکین نے ایک بہت بڑا اجلاس اور میٹنگ بلائی کہ مسلمان اپنا مرکز بنا رہے ہیں اور وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اور مدینہ والے بھی ان کو محبت سے اپنے پاس لے کر جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے، ان کا راستہ کیسے روکا جائے، ان کی مرکزیت کو کیسے ختم کیا جائے، اور بڑھتے ہوئے اور پھیلتے ہوئے اسلام کو کیسے روکا جائے، عاشقان رسول کی تعداد کیسے بڑھائی جائے۔ وہ تو روزانہ آئے روز بڑھ رہے ہیں، وہ لوگ گرویدہ ہو رہے ہیں، آپ پر ایمان لا رہے ہیں۔ تو انہوں نے میٹنگ بلائی مشورہ کرنے کے لیے، بہت بڑی میٹنگ بلا کر 9 سرداران مکہ جو سب سے بڑے سردار تھے، 9، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سرداران اکٹھے ہو گئے اور مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ شیطان بھی ان کی میٹنگ کے اندر شامل ہوا، شیطان بھی شیخ نجدی کی شکل میں، کہ میں بھی آپ کو مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں، کیا کرنا چاہیے۔ ان شیطان کو اتنی بڑی تکلیف تھی، وہاں مشورہ ہو رہا تھا، اور قرآن مجید سورۃ الانفال 9واں پارہ اس بات کو بیان فرما رہا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب وہ تدبیریں بنا رہے تھے اور اپنے مشورے کر رہے تھے مشرکین مکہ کہ کیا کرنا چاہیے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو باندھ کر کسی گڑھے میں کسی کنویں میں ڈال دیا جائے، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اس بارے میں مشورہ تو کیا کرنا چاہیے۔ جب کسی نے یہ مشورہ دیا کہ باندھ کر ان کو یہاں ایک گڑھے میں ڈال دیں اور بھوکے اور پیاسے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ختم ہو جائیں، تو شیخ جو نجدی بیٹھا تھا وہ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، یہ مشورہ غلط ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اتنے با اخلاق ہیں، اتنی ان کی زبان میٹھی ہے، اتنے لوگ ان پر فدا ہونے والے ہیں، اتنے ان پر جانیں قربانی کرنے والے ہیں، اگرچہ وہ تعداد میں کم ہیں لیکن ان کے ایمان اتنے مضبوط ہیں، اگر آپ ان کو باندھیں گے تو ان کے صحابہ کی جماعت وہ اپنی جانیں قربان کر کے ان کو چھڑوا کر لے جائے۔ پھر کسی نے مشورہ دیا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، وہ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، وہ تو جہاں جائیں گے ان کا مرکز بن جائے گا، لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے اور پھر ان کا بہت بڑا مجمع ہو جائے گا، ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت مضبوط ہو جائے گی اور وہ اپنی فوج بنا لیں گے، پھر تمہیں کچل دیں گے۔ یہ بھی مشورہ غلط ہے۔ پھر انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اور قتل بھی اس انداز سے کیا جائے۔ یہ شیطان کا مشورہ تھا کہ سارے قبیلوں والے جتنے قبائل ہیں سب میں سے ایک ایک آدمی شامل ہو اور سب بیک بار حملہ کریں اور نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ جب بات آئے میں کس نے قتل کیا، سارے قبیلوں والوں نے قتل کیا، اب کس کس کا وہ مقابلہ کریں گے، بس ان کے جو ماننے والے ہیں وہ ان کی دیت مانگیں گے، ان کے خاندان والے دیت مانگیں گے، دیت دے کے جان چھڑا دیں گے نعوذ باللہ۔ یہ مشورہ طے پایا اور 9 سرداران مکہ اس مشورے پر مضبوط ہو گئے کہ یہی عمل کرنا چاہیے بس۔ اور یہی جو 9 سرداران مکہ تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے۔ غزوہ بدر میں سارے 9 کے 9 مارے گئے، پہلی جنگ کے اندر سارے مارے گئے۔ اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام انبیاء کی تاریخ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس تاریخ کو دہراتے ہیں۔ انبیاء کی جو تاریخ ہے، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے ہیں تو وہ پیچھے والے واقعات اللہ تعالیٰ دوبارہ دکھاتا ہے، اور یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام ان کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ جو مشورہ کر چکے تھے حملہ کرنے، وہ بھی 9 لوگ تھے اور وہ بھی ناکام ہوئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مشورہ کر کے حملہ کرنے والے 9 یہ بھی ناکام ہوئے۔
اللہ تعالیٰ یہ تاریخ اسی طرح دہراتے ہیں کہ اہل اسلام کی ایسی قوت ہے جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، وہ کہیں نہیں ہارتے۔ ہاں ہم ایمان کمزور والے تو کہہ سکتے ہیں ان طالبان کا کیا بنے گا، 20 سال پہلے آپ تو کمزور ایمان والے، کیا ایسے لوگ جو کیا کیا گالیاں دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار بڑے مضبوط لوگ ہیں، وہ مضبوط اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ، جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہو سپر طاقتیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ 52 ملک اور معافیا مانگ کے منت کر کے گئے، یہ آپ کے اسلام کی عظمت نہیں اور کیا ہے؟ پہلے ہم جواب دینے کے لیے چپ ہو جاتے تھے، کہتے کیا جواب دیں، ہر طرف سے اسلام کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سر بلندی کو، میں پڑھ رہا تھا انہوں نے دکھایا جو ملا عمر جو امیر المجاہدین ان کے امیر المومنین تھے، جو امریکہ کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر تھا کندھار میں، ان کا ایئر بیس تھا، اس سے چند کلومیٹر کے اوپر ایک گندا کمرہ دکھایا، اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کئی مرتبہ امریکیوں نے وہاں سرچ آپریشن کیا ہے اور اسی کمرے میں بیٹھے رہے پوری زندگی، وہیں ان کی موت ہے، وہی فوت ہوئے، وہی دفن ہوئے، اور ایک آدمی ان کے اوپر مقرر تھا جو ان کی خدمت کر رہا تھا، اور وہ پورے پہاڑوں پر بم برسا رہے ہیں کہ ملا عمر کو ہم ختم کر رہے ہیں، پورے افغانستان۔ اللہ نے ان کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے ایسے ان سے بم برسائے آخر ہو، اور پھر دیکھیں وہ نہتے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو روڈ بھی دے دیے، دفتر بھی دے دیے، گاڑیاں، اسلحہ، سب کچھ وہ چھوڑ کر اتنا عرصہ ان کے ساتھ مذاکرات اس بات پر ہوتے رہے ہیں کہ ہمیں جانے دو اور ہمارے اسلحے کو بھی اٹھانے دو۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو جانے دیں گے، اسلحہ، طیارے، گاڑیاں جہاں چھوڑ کر جاؤ گے ایک بھی نہیں دیں گے، سب کو جو چھوڑ کر مجبور ہو کر گئے۔ ابھی انہوں نے یہ بیان دیا ہے اتنا اسلحہ امریکہ چھوڑ کر گیا ہے، اس جیسی جنگیں ہم 2 کریں تو پھر بھی اسلحہ زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی سر بلندی اس انداز سے دکھاتا ہے، تو وہ بھی وہی تاریخ ہے، آج وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو نہتے تھے نا، ایمان لانے والے وہ بھی تو نہتے تھے نا، سرداران مکہ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی قوت ہے، طاقت ہے، ان کے مشورے ہیں، ان کے پاس ہر چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے، قتل کرنے کے لیے مشورے ہو گئے، کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا جن کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو وہ کہیں نہیں آ سکتے۔ اس لیے ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ کل کے بیان میں وہ دکھا رہے تھے کہ کندھار کا جو گورنر ہے وہ صفائی کروانے میں 7 جھاڑو دے رہے ہیں، صفائی کروانے میں 7 جھاڑو دے رہے ہیں، تو اس صحابہ کرام کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ اور ویسے بھی حدیث پاک کے اندر آیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید جھنڈے والے، کالی پگڑیوں والے مابراؤن نہار کے علاقوں سے جو نکلیں گے وہ پوری دنیا پر چھا جائیں گے، وہ امام مہدی کی فوج ہوگی، سفید جھنڈا ہے کا اور کالی پگڑی ہے، آپ خود دیکھیں مابراؤن نہار کا علاقہ بھی وہی افغانستان کا علاقہ ہے، وہی سمرقند کا علاقہ ہے، وہی بخارا کا علاقہ ہے، یہ حدیث پاک کے اندر ہے، حدیث پاک میں کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو یہ قوت دی ہے، اب پوری دنیا کے اندر کفر پھر لرز گیا ہے، پہلے تو ہم مسلمان ہر طرف کمزور تھے نا، اب وہ لرز گئے، کیا ہوگا، اب مسلمان دوبارہ ابھر گئے اور اٹھ گئے ہیں، لہذا ہمیں اس ہجرت سے بھی اور مسلمان اور اہل اسلام کی تاریخ سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کی ہمیشہ مدد فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں کے اندر بھی اہل اسلام کو یاد کریں اور ان کی معاونت کے لیے ہر انداز سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمائے، یہ ہماری ہی کامیابی ہے اہل اسلام کی۔ تو انشاءاللہ ہجرت کا اگلا موضوع اگلے ہفتہ ہوگا، اگلے جمعہ کو اللہ تعالیٰ میں سے اسی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا